اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے: اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ فرمایا اے پاک پروردگار، اس مہینے میں میری کوششوں کا اپنی جانب سے شکر نازل فرما، یعنی میری کوششیں جو میں نے ماہ رمضان کے اندر انجام دیں تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور ان کے مقابلے میں جو جزا ملنی چاہیے وہ جزا مجھے مل پائے۔ یہ ہے خدا متعال کا شکر کرنے کا انداز۔ ایک وہ شکر ہوتا ہے جو میں اور آپ خدا متعال کے مقابلے میں بجا لاتے ہیں، اس کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے یہ شکر در حقیقت قبول احسان کے ہمراہ ہے۔ ہم خدا متعال کے احسان کو قبول کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں۔ ایک وہ شکر ہے جو خدا متعال انجام دیتا ہے، اس شکر کا مطلب ہوتا ہے جزا دینا۔ وہ کسی بندے کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول کر لے اور اس کے بعد جزا دے، اس کو ہم کہتے ہیں سعیہم مشکور۔ اللہ کے نزدیک ان کی کوششیں قبول ہو گئی ہیں، خدا متعال نے ان کو جزا دی، اور یہی وہ مشکور ہونا ہے جو یہاں پہ طلب کیا گیا ہے، مانگا گیا ہے، کہ خدا متعال سے کہا ہے کہ اے پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ بھی کوششیں انجام دیں ان کے اندر نقص ہوگا، ان کے اندر کمی اور کوتاہی یقیناً بہت ہوگی۔ اگر خدا متعال تمام اعمال کی تمام اچھی اور صاف مانگ لے تو یقیناً ہمارے اعمال بہت کوتاہ ہیں، یقیناً ہمارے اعمال کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ پڑھ سکے؟ یعنی بعض روایات ہمارے پاس ایسی موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص 1-2 رکعت نماز تمام شرائط کے ساتھ پڑھ لے، 2 رکعت نماز اس کی قبول ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عبادات کی شرائط بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ خدا متعال کا لطف و کرم ہے کہ وہ انسانی توانائی سے زیادہ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا، لہذا انسانوں کو موظف کیا ہے کہ جس حد تک انجام دے سکیں اس حد تک اپنی عبادات کو خالص انجام دیں۔ پھر بھی کوتاہی بہت ہے، جو ہم کر سکتے تھے شاید وہ بھی انجام نہیں دیتے، لیکن بارگاہ خدا میں پھر دعا کر رہے ہیں: پاک پروردگار، اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، میری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پہ جزا مجھے عنایت فرما دے۔ وذنبی فیہ مغفورا، اے پروردگار جو میں نے اچھی کوششیں کی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان پر مجھے جزا دے دے۔ وذنبی فیہ مغفورا، اور اس مہینے میں جو میں نے گناہ کیے انہیں بخش دے۔ ایک دفعہ میں نے اچھی کوشش کی جس کی شرائط کم تھیں، اس کے لیے میں نے کہا خدایا اسی کم کو مجھ سے قبول کر لے۔ کتنی خوبصورت وہ دعا ہے جو نبی اکرم نے تعلیم فرمائی ہے۔ وہ کوئی شخص جانکنی کے عالم میں، نزاع کے عالم میں ہے، اور اس عالم میں رسول گرامی اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو: یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے وہ جو کم اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور کثیر گناہوں کو بخش دیتا ہے، میرے قلیل اعمال کو مجھ سے قبول کر لے اور میرے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ یہ بارگاہ احدیت ہے کہ ہم خدا متعال سے اگر حساب کتاب سود و زیاں کا فیصلہ کروانے لگے تو پھر تو زیاں ہی زیاں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن اس بارگاہ احدیت میں ہم کہتے ہیں کہ
عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے کریم اپنے فضل و کرم سے معاملہ فرما۔ بس فرمایا اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، اے پروردگار اس مہینے میں جو میری کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، گرچہ ناقصی کیوں نہ ہوں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وذنبی فیہ مغفورا، اور اس مہینے میں میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ وعملی فیہ مقبولا، ایک دفعہ خدا متعال کسی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، گرچہ میں انجام نہ دے سکا ہوں، کوشش کی میں نے، انجام نہ دے سکا۔ ایک دفعہ میں نے انجام دے دیا، میرا عمل انجام پا گیا، لیکن شرائط کے کم تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دونوں کو اس دعا کے اندر شامل فرما لیا۔ فرمایا سعی فیہ مشکورا، کوششوں کو اپنے نزدیک قبول کر لے، عملی فیہ مقبولا، عمل کو بھی قبول فرما۔ ایک دفعہ خدا متعلق اپنی بارگاہ میں کسی عمل کو قبول کر لیتا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے کوشش کی، محنت کی، اس پائے کی شرائط پہ نہیں تھا، خدا قبول کر لے اتنا کہ یہ عمل میری بارگاہ میں قبول ہے۔ ایک دفعہ میں نے عمل انجام دیا ہے اور اس مقام تک پہنچ گیا ہے جس مقام پر ایک خاص جزا لکھی ہوئی ہے۔ مثلا ایک حج قبول جنت کا سبب ہے، 2 رکعت نماز قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سبب ہے۔ لیکن یہ قبول کون سا قبول ہے؟ یہ وہ قبول ہے جو تمام شرائط کے ساتھ قبول ہے۔ ایک دفعہ خدا تعالیٰ جزا دے دیتا ہے، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بعض اعمال کے لیے لکھا ہے کہ اس عمل کے انجام دینے والے کو 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ کون سے حج کا ثواب ملے گا؟ وہ حج جو معمولاً انجام دیے جاتے ہیں، جو لوگ انجام دیتے ہیں۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں اگر حج قبول ہو جائے فلاں فلاں چیز کا ثواب ملے گا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک وہ جو حج ہے جو ایک عام آدمی انجام دے اور تکلیف حج ساقط ہو جائے، بس اتنا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ لی ہے، اب قضا پڑھنی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ نماز معلوم نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے توجہات نہیں تھی، ممکن ہے شرائط پوری نہ ہوئی ہو۔ ایک دفعہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں اعمال حسنہ کے طور پر اسے قبول کر لیا گیا۔ اس قبول شدہ نماز کا ثواب کچھ اور ہے، اور یہ کہ میری گردن پہ سے واجب ساقط ہو گیا اس کا ثواب کچھ اور ہے۔ بس مولا فرمانے خدایا میری کوششوں کو قبول کر لے، چاہے میں عمل نہ انجام دے سکا، کاوشوں کو قبول کر لے جو میں نے تیرے لیے جدوجہد کی ہیں، اور وہ جو میں نے عمل انجام دیے ان عمل کو اپنی بارگاہ میں اس مقبولیت کے درجے تک پہنچا دے۔ دونوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی دعا میں شامل کیا۔ وہ عیبی فیہ مستورا، اے پروردگار ایک اور لطف فرما۔ کچھ میری کوششیں اور کاوشیں تھیں جن کے پیچھے عمل شاید نہ آ پایا ہو، ان کوششوں کاوشوں کو مجھ سے قبول کر لے۔ کچھ میرے گناہ ہیں، ان گناہوں کو بخش دے۔ کچھ میرے انجام دیے گئے اعمال ہیں، شرائط میں کم ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچا دے۔ اور کچھ میرے عیوب ایسے ہیں جو انسانوں کے سامنے آ جائیں تو میری عزت میں کمی ہو جائے گی پروردگار۔ کچھ میرے عیوب ایسے ہیں جو اگر بندے جان لیں تو نہیں معلوم میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اے پروردگار عیبی فیہ مستورا، میرے عیوب کو، میری خامیوں کو، برائیوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دے۔ خدا ستار العیوب ہے، عیوب، خامیوں اور برائیوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے والا ہے۔ اس ستار العیوب سے درخواست کی گئی ہے خدایا میرے عیوب کو چھپا دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا بہت آسانی سے بخش دیتا ہے، لوگ تو نہیں بخشتے۔ بہت ساری چیزوں کا ہم خوف رکھتے ہیں خدا متعال سے، لیکن شاید اس سے زیادہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے۔ اور وہ خدا بھی ایسا ہے کہ اپنے بندے کے عیوب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حلم کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ ایک بندے کے تجاوز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس بات پہ صبر ہے کہ شاید یہ بندہ واپس آئے۔ اور جیسے کہ روایات کے اندر لکھا ہے
تعجیل وہ کرے جیسے فوت کا کوئی خوف ہو، جلدی وہ کرے جس کو کوئی خوف ہو کہ یہ کہیں چلا جائے گا، وقت ضائع ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا. نہیں، یہاں وقت نکلنے کا معاملہ نہیں ہے. بندہ کتنا ہی ظالم باغی طاغی ہو جائے، خدا نے تعالیٰ جب چاہے گا سزا دے دے گا. بعض اوقات فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے مہلت دیتے ہیں اور گناہ کر لیں تاکہ عذاب سخت ہو. اتنی جرت دکھائی خدا نے تعالیٰ کے مقابلے میں، خدا چاہتا ہے عذاب سخت ہو اور مہلت دے دیتا ہے. بس اس کو جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بندوں کو موقع دیتا ہے. اب بندہ یہ دعا کر رہا ہے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، میری کوششوں کو قبول کر لے، میرے اعمال کو مقبولیت کے درجے تک پہنچا دے اور میرے عیوب اور خامیوں پر پردہ ڈال دے. البتہ یہ پردہ ڈالنا اس معنی میں نہیں ہے کہ پھر میں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاؤں اور تو پردہ ڈالتا جائے. نہیں، یہ کچھ ایسی عیوب اور خامیوں کا تذکرہ ہوا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گناہ نہ بنے، خدا متعال کی نظروں میں گرنے کا سبب نہ بنے. اگر ہے بھی تو میری توبہ کے اندر شامل ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے. خدا بہت ستار ہے. انسان ایک گناہ کرے، توبہ کر لے، نہیں چاہتا خدا اس کے گناہوں کو برملا کرے. بہت سے تو گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں بھی کرتے، خدا ان کے گناہوں کو آشکار نہیں کرتا. جو توبہ کر لے پھر تو یقیناً چاہتا ان کے گناہوں کو چھپا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو چلے کہ بارش ہوگی، نماز استسقاء کے لیے لے کے بڑھے، بارش نہیں ہوئی. پروردگار سے پوچھا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا بندوں کے اندر ایک بندہ انتہائی گناہ گار ہے، جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ نے بیان کر دیا، اس گناہ گار بندے نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا خدا اب تک گناہ کیے تھے، اب گناہ نہیں کروں گا. آج میری عزت محفوظ کر لے، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کر کے میں اٹھ کے جاؤں، لوگ مجھے پہچان لیں. اسی وقت بارش آنا شروع ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا پروردگار تو نے کہا تھا جب تک گناہ گار اٹھ کے نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی، اب یہاں مجمع سے کوئی اٹھ کے بھی نہیں گیا تو پھر بارش کیسے ہوئی؟ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ وہ گناہ گار اٹھ کر نہیں گیا ہے، لیکن اب جو بارش ہو رہی ہے وہ تمہارے نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، اس گناہ گار کی دعا کرنے کی وجہ سے. اب وہ گناہ گار ہمارا مقرب بندہ ہے، اب اس نے دعا کی ہے کہ بارش ہو تو بارش ہوگی. کہا حضرت موسیٰ نے کہ پروردگار اب تو تیرا مقرب بندہ ہے، اب جبکہ وہ اتنا اچھا ہے، اتنا تیری بارگاہ میں اس کا احترام ہے، تو مجھے پہچانوا دے کہ وہ کون ہے، میں اس سے ملوں. کہا اے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب ہم نے اس کا گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کھولا، اب جبکہ وہ اچھا ہو گیا ہے اب کیوں بتائیں کسی کو کہ وہ گناہ گار تھا؟ اب تو نہیں بتائیں گے. خدا بہت ستار العیوب ہے. لہذا امام نے اللہ کی اسی صفت ستاریت کو دیکھ کر کہا کہ اے پروردگار گناہوں کو مستور فرما دے. رجب علی خیاط بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ان کی حیات ان کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. استاد علی شہری کہتے ہیں کہ ان کا کوئی شاگرد ان کے سامنے پہنچا، گناہ کیے ہوئے تھا، اور رجب علی خیاط اتنے ماہر تھے نفس کو دیکھنے کے کہ وہ جان جاتے تھے کہ اس نے گناہ کیا. جب یہ نزدیک جانے لگا استاد کو جانتا تھا کہ وہ گناہ پہچان لیتے ہیں، تو دل ہی دل میں ورد کرنے لگا یا ستار العیوب میرے گناہ کو چھپا دے. استاد ایک نظر اس کو دیکھا اور ہنس کر کہنے لگے کہ آپ نے بہت ہوشیاری دکھائی کہ اللہ کو اس کی اس صفت کا واسطہ دے کر اپنا گناہ چھپا لیا. خدا ستار العیوب ہے، ہمارے رب کے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے. ہمیں اتنا احمق نہیں ہونا چاہیے کہ اس ستار کی ستاریت کی اہانت کریں. اگر وہ ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے اس ستاریت کا احترام کریں، اس ستاریت کا شکر بجا لائیں، اور اس کی اس ستاریت کے باوجود مزید گناہ نہ کریں. کوئی گناہ ایسا نہ کریں جو لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہو اور سمجھ رہے ہیں کہ خدا بھی نہیں دیکھ رہا. وہ ستار العیوب ہے، اس نے چھپایا ہوا ہے، تو خدا کو بے خبر نہ سمجھے، نعوذ باللہ. خدا کے پاس طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن قدرت کے ساتھ حلم ہے، بندوں پر مہربانی ہے، لہذا گناہوں کو آشکار نہیں کرتا. یا اسماء السامعین، اے سب سے زیادہ سننے والے، کوئی سننے والا نہیں ہے انسان کا جب وہ تنہائیوں میں کسی کو پکارتا ہے.
خدا ہوتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے. کسی بھی جگہ پہ جا کے انسان کسی کو بھی پکارے، اصل میں سننے والا خدا ہے، وہی جواب دینے والا ہے. خدا متعال سے دعا کرتے ہیں پروردگار یا اسماء السامعین ہماری ان قلیل عبادتوں کو ہم سے قبول فرما. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.